چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری ہو گئی ہے. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں. عمران خان پیش ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. جی ہاں، صبح سے خبریں زیر بحث تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو آج گرفتار کر لیا جائے گا. اس سلسلے میں ہم نے تیاریاں بھی دیکھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اضافی نفری تعینات کی گئی، رینجرز اہلکار وہاں پر بلائے گئے اور ساتھ ساتھ کارکنان بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے قافلے کے ہمراہ تھے. اور یہ خبریں زیر بحث تھی کہ عمران خان کو آج گرفتار کر لیا جائے گا اور فائنلی آج انہیں اسلام آباد. اور میں یہ بھی آج کہہ دوں، یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی، ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے آئے، میرے وکیل ہوں گے، لیگل ہوں گے، میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے. کوئی یہ سارا اسلام آباد میں اتنا خرچہ کرنا کہ جی کوئی پتہ نہیں کون سا اس ملک کا کوئی بڑا کوئی مجرم آ رہا ہے، مہربانی کریں ہمیں کوئی اس طرح کا ڈرامہ نہ کریں، سیدھی طرح وارنٹ دیں. کوئی میرے پر کیس نہیں ہے، کوئی اس وقت کیس نہیں ہے، لیکن میں مینٹلی ذہنی طور پہ تیار ہوا ہوں کہ جیل میں ڈالنا ہے. میں تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے، میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. دوسری چیز یہ جو اس نے ڈرٹی ہیری نے جو پلان بنایا ہوا اور ٹولہ ہے اس کے ساتھ، اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں سب کو پتہ ہے کون کون اس کے ساتھ ہے. میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی 5-6 انگلیاں گھی میں ہیں، جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں این آر او لے کے؟ کیا آپ سب تیار ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ قوم نہ سڑکوں پہ نکلے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سری لنکا میں جو حالات تھے آج بلومبرگ کہتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اس سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں. تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا، چھپتے پھریں گے آپ. یہ جو سارے بادشاہت بنی ہوئی ہے، یہ جو پیسے بن رہی ہیں، سارا کچھ دھل جائے گا. تو آپ بھی تیار ہو جائیں، میں تیار ہوں. اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی، ان ڈاکوؤں کے نیچے، ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے نا، ان کی غلامی کرنی پڑے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے، کیونکہ میں نے کہ اس ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے. لیکن اس طرح کے غلام، ان کی غلامی سے موت بہتر ہے. السلام علیکم جی. ایک سیریس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں آج میں، کیونکہ ایک کچھ افسوسناک واقعات تو ہوتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں، کیونکہ یہ جو مسلط کر دیے ہوئے ہیں ہمارے اوپر ایک غلام اور بیگرز، ایک غلام اور بیگرز جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو مسلط کر دیا ہوا ہے ہمارے اوپر. تو میں نے چند ہی منٹوں پہلے خبر سنی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، میں ایکس نہیں کہوں گا کیونکہ میں ابھی بھی عمران خان صاحب کو ہی پرائم منسٹر مانتا ہوں، اور یہ زبردستی مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں، میں انہیں پرائم منسٹر نہیں مانتا. میں صرف عمران خان صاحب کو ہی پرائم منسٹر مانتا ہوں، اور انشاءاللہ اچھی خبر سننے کو ملے گی. لیکن اس وقت جو افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے کہ ایک بندہ پیشی پر آیا ہوا ہے اور کمرہ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان کے قانون کی اگر میں بات کروں تو پاکستان کا قانون پاکستان میں ہی توڑا جا رہا ہے اور بنانے والے ہی توڑ رہے ہیں. اب میں اس وقت بڑا جذباتی ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. میں بس یہ اپنی جو فیلنگز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ پیشی پر آیا ہوا ہے، کمرہ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، تو اگر اس کے اوپر کیس ہے بھی، تو اگر کوئی دوسرا کیس ہے بھی تو بھی آپ کیسے کسی شخص کو عدالت کے اندر سے گرفتار کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہ اگر پیشی سے، وہ اگر عدالت سے باہر چلے گئے، راستے میں گرفتار کیا یا عدالت سے باہر گیٹ پر بھی گرفتار کر لیا ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی دوسرا کیس ہے. لیکن انہوں نے ایک تو کوئی کیس ویس ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے کیس بنائے ہوئے ہیں ناجائز. اب جیسے یہ اب دیکھیں، پہلے یہ اقتدار میں نہیں تھے،
تو خوف کی وجہ سے بھاگ گئے یہاں سے. اب جب اقتدار واپس ملا ہے ان کو تو یہ پھر سے وہ ظلم اور جو بربریت میں سمجھتا ہوں یہ کر رہے ہیں عوام کے اوپر, کیونکہ اب عوام نے تو نہیں روکنا, اب یہ فساد کروانا چاہتے ہیں. یہ مجھے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا ایک طریقہ ہے ان کا. لائٹ چلی گئی ہے لیکن میں اس وقت اس پہ فوکس نہیں کر رہا ہوں, بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ملا تو یہ ان کی جو گندی سوچ ہے نا ان کی کہ دنگے فساد کروائیں گے یہ, کیونکہ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کریں گے تو ان کو پتہ ہے, ان کو پورے ملک کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات کیسے ہو جائیں گے, کیونکہ عوام نے نہیں رکنا, عوام نے بہت جلد باہر نکلنا ہے. اور میں اپیل بھی کروں گا عوام سے کہ باہر نکلیں, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے باہر نکلیں, اس ملک کی بقا کے لیے باہر نکلیں اور بتائیں ان کو کہ کون خادم ہے اور کون حکمران, کیونکہ اصل حکمران عوام ہوتی ہے. جمہوریت میں تو یہی ہے, کیونکہ عوام سلیکٹ کرتی ہے کون اس کرسی پر بیٹھے گا اور کون ہمارے لیے فیصلے کرے گا, یہ عوام کا کام ہے. اب انہوں نے زبردستی ایک جو ہے نا, اب میں ادھر ادھر نکل جاؤں گا کیونکہ میرے جذبات اس وقت قابو میں نہیں ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں. پھر بھی اب میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو عدالت سے گرفتار کیا گیا, باقاعدہ تشدد جیسے راستے میں جو وکلاء تھے ان کے ساتھ بھی ہوا, ہاتھا پائی ہوئی اور شیشے توڑے گئے, کھڑکیاں توڑی گئیں کمرہ عدالت کی, اور جس طرح سے ان کو لے جایا جا رہا ہے, وہ پرائم منسٹر ہے ہمارے ملک کا. عمران خان صاحب آپ یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کے لیے انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. عوام سے اپیل ہے کہ وہ باہر نکلے اور لڑے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی جو ذاتی مفادات ہیں ان سب سے باہر نکلیں اور آ جائیں میدان میں. انشاءاللہ خان صاحب کو میرا جو ڈر ہے وہ میں ابھی بات یہ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ یہ جو کارنامے سر انجام دے رہے ہیں یہ حکومت, یہ جو بیگرز اور یہ جو مافیا ہے ایک قسم کا, بس الٹے سیدھے الفاظ میرے منہ سے نکلنے لگے. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں, میں نے آپ کو بتایا کہ میرے جذبات اس وقت قابو میں نہیں ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں. لیکن میں پھر بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ باہر نکلیں اور اپنے کپتان کی, کیونکہ اپنے کپتان کی حفاظت اور خیریت کی دعا بھی کریں اور ان کے لیے باہر نکلیں, کیونکہ ہمارے کپتان کے لیے اگر ہم باہر نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے باہر نکل رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے باہر نکل رہے ہیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, فیوچر کے لیے باہر نکل رہے ہیں. باہر نکلیں اور ایک پروٹیسٹ کرنا ہے, ہم نے باہر نکل کر بتانا ہے کہ یہ عوام مردہ عوام نہیں ہے, نہ ہی ہم بیگرز ہیں اور نہ ہی ہم کوئی غلام ہیں کہ جس طرح سے تم لوگ اپنی منمانیاں کرتے جاؤ اور ہم لوگ مانتے جائیں کہ کیا تم لوگ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہو, کوئی بادشاہ نہیں ہو, ایک غلام ذہنیت کے مالک ہو تم لوگ, ایک چھوٹی سوچ کے مالک ہو. اور بس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی یہ مونچھوں والی سرکار آئی ہوئی تھی, فوراً ہی یہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد فوراً ہی بیانات ان کے, یعنی کہ جیسے پہلے سے اسکرپٹڈ لکھا ہوا تھا کہ جیسے یہ کام ہونا ہے تو ان لوگوں نے میڈیا پہ آ کے یہ بات بولنی ہے. یہ اسکرپٹڈ ہے سارا, کیونکہ ان کی پلاننگ تھی پہلے سے, اور خان صاحب نے میرے خیال سے پیشی سے پہلے بات کی تھی ایک اپنی عوام کے ساتھ, جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ شاید دوبارہ وہ اس طریقے سے بات نہ کر پائیں کیونکہ انہیں خدشہ تھا اس بات کا, لیکن وہ لیڈر آدمی ہے, وہ پھر بھی باہر نکلے اور پیشی کے لیے گئے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کی عوام کے لیے وہ باہر نکلے. اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے باہر نکلیں تاکہ وہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے یہ جو اپنی تگ و دو, اپنی اسٹرگلز وہ کرتے آ رہے ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور
انشاءاللہ ایسا ہوگا. آپ عوام سے میری یہی اپیل ہے کہ وہ باہر نکلیں اور اس مسلط کی ہوئی حکومت کو، ہمارے اوپر یہ مسلط کی ہوئی حکومت ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میں ان جو ابھی حکومت ہے یہ شہباز شریف، میں ان کو پرائم منسٹر نہیں مانتا، کیونکہ میرے نظر میں پرائم منسٹر عمران خان ہی ہے. اور ایک پرائم منسٹر کیسا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے کپتان نے ثابت کر دیا ہے کہ کم سے کم پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو مسلط کی ہوئی حکومت ہے یہ اب بس کر دے اپنے جو کارنامے یہ کر، اور جو ہے نا بھکاری قسم کا یہ چھوٹی سوچ والے لوگوں کو بس ان کی سوچ محدود کر دی گئی ہے. اب میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو میرے جذبات ہو رہے ہیں کہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. خان صاحب میں نہیں کر پا رہا ہوں بات، آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے میری اس فیلنگ کو، کیونکہ اس وقت میرے جذبات جو ہیں میں وہ بیان نہیں کر سکتا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل جائے جو شاید میرے لیے اچھی نہ ہو، یا میرے کپتان کے لیے یا میرے ملک کے لیے اچھی نہ ہو. کیونکہ اب میں یہی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو سارے مسلط کیے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، تو ان سے جان چھوٹے. یہ حقیقی جنگ ہے آزادی کی، کیونکہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں آزادی ہونی چاہیے اظہار رائے کی، اور سب کچھ جیسے کہ خان صاحب نے جو ہے نا اکثر کہا ہوا ہے اپنی اسپیچ میں. باقی یہی دعا ہے کہ خان صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ان کی جو پوری کوشش ہے وہ ملک میں دنگا فساد جو ہے نا پھیلانا ہے، فساد پھیلانا ہے. اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے جیسے پہلے ہوتے آئے ہیں. اور ان کی یہ جو ساری پلاننگ ہے ان پر پانی پھر جائے گا انشاءاللہ. باقی میں اس وقت بات کرنے کے جو ہے نا جذبات میرے بار بار مجھے بہت ہی کنفیوز کر رہے ہیں، کیونکہ میں ابھی صحیح ذہن میں جذبات جو ہے میرے وہ صحیح کنٹرول میں نہیں آ رہے. بس میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ باہر نکلیں اور اپنے حق کے لیے لڑیں، اپنے ملک کے لیے لڑیں، اور نکال باہر کریں ان لوگوں کو جو مسلط کیے گئے ہوں ہمارے پر. اور ہمیں ان سے جان چھڑانی ہے، کیونکہ یہ حقیقی جنگ ہے، اور ہم ایک آزاد ملک ہیں اور آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں اور سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں. آپ صحیح سلامت اور انشاءاللہ ٹھیک بنا کسی جو ہے نقصان کے باہر آئیں گے، اور عوام آپ کے ساتھ ہے. بس جی میں نہیں کر پاؤں گا اس سے زیادہ بات، کیونکہ مجھ سے ہو نہیں رہی اور میرے جذبات اس وقت قابو میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، شکریہ.